بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ ایک ہی آواز بار بار میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ذرا بھی دیر کر دیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں اس پاگل انسان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار تھا جو ایک پاگل ہوتے ہوئے بھی مجھے سیدھا راستہ بتا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں غلط فیصلہ کرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید میں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سب کچھ برباد کر دیتا، اور سب سے زیادہ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا کہ جس نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ میرا نام عرفان ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم 3 ہی بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں بھی ڈاکٹر تھے۔ ہمارا اپنا گھر تھا جس کے 3 پورشن تھے۔ سب سے اوپر والے پورشن میں مجھ سے بڑے بھائی رہتے تھے، درمیان والا میرا تھا، اور سب سے نیچے میرے بڑے بھائی اور امی ابو رہتے تھے۔ گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں سب کا ہی لاڈلا تھا۔ میری منگنی بچپن میں ہی میری خالہ کی بیٹی ثانیہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور یہ پسند کب محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ثانیہ نے میرے ساتھ ہی پڑھائی کی تھی۔ میرے ساتھ اس نے بھی میڈیکل میں داخلہ لیا تھا۔ پورے میڈیکل کالج میں ہم دونوں کی محبت کے قصے مشہور تھے۔ کالج میں ہم 4 اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا، جس میں ثانیہ، حارث، بسمہ اور میں تھا۔ حارث میرے بچپن کا ہی دوست تھا، جبکہ بسمہ سے ہماری ملاقات میڈیکل کالج میں ہی ہوئی تھی۔ پھر جلد ہی اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم چاروں کا گروپ پورے کالج میں مشہور تھا۔ کافی اسٹوڈنٹس نے ہمارے گروپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ ہم لوگ پڑھائی میں تو نمبر 1 تھے ہی، لیکن ساتھ میں شرارتوں میں بھی کچھ کم نہ تھے۔ اسی لیے اکثر پروفیسرز ہم سے تنگ رہتے تھے، لیکن ہماری اچھی پرفارمنس کی وجہ سے وہ اکثر ہماری شرارتوں کو درگزر کر دیتے تھے۔ کالج کے دن بہت ہی اچھے تھے۔ کالج کے آخری سال میں ہم چاروں نے ہاؤس جاب شروع کر دی۔ میری اور بسمہ کی ایک ہی ہسپتال میں جاب لگی تھی، جبکہ حارث اور ثانیہ مختلف ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ ہم چاروں کی خواہش تھی کہ ہم ایک ہی ہسپتال میں کام کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو۔ ہم دونوں کی پسندیدگی دیکھ کر گھر والوں نے ہماری شادی ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد طے کر دی تھی، جو میرے اور ثانیہ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی۔ ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو میں نے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ گھر والوں کو جب یہ خبر ملی تھی تو وہ کافی ناراض ہوئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی طے ہے اور تم شادی کے فوراً بعد باہر جانا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے بات کی تاکہ وہ امی ابو کو سمجھا سکیں۔ ایک وہی تھے جو میری بات اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ آخر کار بھائیوں کے سمجھانے پر امی ابو مان گئے، لیکن سب سے مشکل مرحلہ ثانیہ کو منانے کا تھا۔ اس کو جب سے میرے فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تھا، تب سے ہی وہ مجھ سے ناراض تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہیں پہ رہ کر اپنی آگے کی پڑھائی کرے جیسے وہ کر رہی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرا تو بچپن کا خواب تھا کہ میں باہر ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اور جب میرا وہ خواب پورا ہو رہا تھا تو میری محبت ہی مجھے جانے سے منع کر رہی تھی۔ لیکن آخر کار بڑی مشکل سے وہ مان گئی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ میں جانے سے پہلے اس سے نکاح کر کے جاؤں۔ شاید اس کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ میرے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے، اسی لیے میں بھی اس بات پر راضی ہو گیا۔ جانے سے 1 ہفتے پہلے ہی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، اور پھر میں باہر چلا گیا۔ وہاں بھی پڑھائی کی وجہ سے میری زیادہ گھر والوں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ثانیہ سے بھی میری بہت ہی کم بات ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ
وہ بھی ختم ہو گئی۔ 2 سال بعد جب میری واپسی ہوئی تو گھر والوں نے میری شادی طے کر دی۔ اچھے تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے مجھے جلد ہی یہاں ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی تھی۔ جلد ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ واپس آنے کے بعد سے میری ایک بار بھی ثانیہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں کافی دفعہ اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن ہر بار یہی بات سننے کو ملتی کہ وہ ہسپتال گئی ہوئی ہے۔ پھر ایک دن میں اس سے ملنے اس کے ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ مجھے وہاں دیکھ کر بولی، تم کب آئے؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کافی دن ہو گئے ہیں۔ میں اتنی دفعہ تمہارے گھر آیا ہوں، لیکن تم تو مجھے ملتی ہی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں، کام کی وجہ سے کافی مصروف تھی۔ پھر آگے شادی کے لیے چھٹیاں بھی تو لینی ہے نا۔ اگر ابھی زیادہ کام نہیں کیا تو بعد میں چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی، تم بتاؤ، کیا تمہیں کہیں جاب ملی ہے؟ ورنہ میرے ہسپتال میں بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تم چاہو تو یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میری جاب لگ گئی ہے، شادی کے بعد ہسپتال جوائن کرنا ہے۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کی شادی پہ حارث اور بسمہ بھی آئے تھے۔ ہم چاروں کافی عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھے، کالج کے دور کو یاد کر رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو دونوں نے ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی تھی، جس کا نام میں نے نور رکھا تھا۔ میری بیٹی میں میری جان بستی تھی۔ وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میرے دونوں بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ سب کی بہت لاڈلی بھی تھی۔ نور کی پیدائش کے وقت ثانیہ نے ہسپتال سے کچھ ماہ کے لیے چھٹیاں لی تھیں۔ اگلے مہینے سے اس کو پھر سے ہسپتال جانا تھا۔ آج میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حارث مجھ سے ملنے آیا۔ اتنے عرصے بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میری شادی کے اگلے مہینے ہی وہ دوسرے شہر چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بسمہ سے بھی میرا بہت کم ہی رابطہ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی اور آج کل کیا کر رہی تھی۔ میں نے حارث سے بسمہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی میری شادی پر آئے گی، تو وہیں پر اس سے مل لینا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ گھر واپس آیا تو دیکھا ثانیہ گھر پر نہیں تھی۔ اس کی آج نائٹ شفٹ تھی اور نور کو امی سنبھال رہی تھیں۔ نور کا زیادہ وقت میری امی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ہم دونوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اسے سنبھال سکیں۔ صبح چھٹی تھی، اسی لیے میں کافی دیر تک سوتا رہا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا ثانیہ بھی آ چکی تھی اور نیچے نور کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے بولا، عرفان، مجھے جلدی سے امی کے گھر چھوڑ آؤ، وہ کافی دنوں سے آنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہلے تھوڑا آرام تو کر لو، ابھی تھکی ہوئی ہسپتال سے آئی ہو۔ تو وہ بولی، میں امی کے گھر پر ہی آرام کر لوں گی، تم بس 5 منٹ میرا انتظار کرو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں نیچے بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آئی۔ میں اس کو ساتھ لے کر خالہ کے گھر چلا گیا۔ خالہ نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو شکوہ کرنے لگی کہ تم تو اب ملنے آتے ہی نہیں ہو، اب بھی کتنے عرصے بعد تم مجھے اپنی شکل دکھا رہے ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہسپتال کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو وہ بولی، بیٹا، وقت تو خود نکالنا پڑتا ہے۔ ثانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی شادی کے بعد خالہ تو بالکل اکیلی ہی پڑ گئی تھیں اور ہم دونوں اپنے کام میں اتنا بزی ہوتے تھے کہ ان سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ امی ہر ہفتے بعد خود ہی نور کو لے کر ان کے گھر کے چکر لگاتی رہتی تھیں۔ وہ پورا دن ہم لوگوں نے خالہ کے گھر ہی گزارا تھا۔ رات گئے ہماری واپسی ہوئی تھی۔ میں تو آتے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح سے پھر وہی روٹین شروع ہو جانی تھی، جبکہ ثانیہ نور کو لے کر نیچے امی کے پاس چلی گئی۔ نور آہستہ آہستہ چلنا پھرنا سیکھ رہی تھی، اس وجہ سے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں وہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر نہ جائے۔ ویسے تو وہ زیادہ وقت نیچے ہی رہتی تھی، بس سونے کے وقت ہی اوپر آتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ امی مجھے اتنا پریشان دیکھ کر بولتی تھی، اس عمر میں بچوں کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو میری بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر درد محسوس کرتا تھا۔ حارث کی شادی میں بس کچھ دن ہی رہ گئے تھے۔ ہسپتال سے واپس آ کر میں ثانیہ اور نور کو لے کر شاپنگ کرنے چلا گیا۔ اس کی شادی ویکنڈ پر تھی، اسی لیے ہم دونوں کو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم وقت سے تھوڑا پہلے ہی شادی ہال پہنچ گئے۔ حارث سے ملنے کے بعد ثانیہ نے اس سے پوچھا کہ بسمہ کہاں ہے؟ اسے بھی تو آنا تھا نا، وہ آئی کیوں نہیں ہے؟ اور اپنی دلہن کا بھی بتاؤ، کیسی ہے وہ؟ کیا تمہاری پسند سے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میری پسند سے ہی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے تو ہمیں بھینک بھی نہیں لگنے دی اور بھابھی بھی پسند کر لی۔ تو بولا تم اسے جانتے ہو۔ تو میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو بولا جب آئے گی تو خود ہی مل لینا۔ جب دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا تو ثانیہ اور میرا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا، کیونکہ حارث کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ بسمہ سے ہو رہی تھی۔ یہ پتہ چلنے کے بعد تو ہم دونوں بہت حیران ہوئے۔ ہمیں اتنا حیران دیکھ کر تو حارث کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا مجھے پتا تھا تم دونوں ایسے ہی حیرت کے مجسمے بن جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ہوش میں آئے اور بسمہ سے ملنے لگے۔ اس دن ہم چاروں کا بہت ہی اچھا وقت گزرا۔ حارث چاہتا تھا کہ ہم رات اس کے گھر پر ہی گزاریں۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن اس کی امی کے اصرار کرنے پر میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں حارث کے ساتھ ولیمے کی تیاریاں کروانے لگا۔ ولیمہ رات کو ہی تھا۔ پورا دن کام کر کے میں کافی تھک چکا تھا۔ حارث بھی مجھے بار بار منع کر رہا تھا کہ اتنا کام مت کرو، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کی شادی کے ہفتے بعد ہی میں نے اپنے گھر پر ان دونوں کی دعوت رکھ لی۔ دعوت کی ساری تیاری ثانیہ نے خود ہی کی تھی۔ میں نے اس سے اتنا کہا کہ میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شادی کے بعد ہم دونوں کے دوست پہلی بار ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو اس طرح باہر سے کھانا منگوانا اچھی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی زیادہ لوگ تو ہیں نہیں، تو مجھے کھانا بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ کھانے کے بعد ہم چاروں ایک ساتھ بیٹھے کالج کے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں نے حارث کو بولا کہ آج رات نہیں رک جاؤ، کل چلے جانا۔ تو اس نے کہا نہیں یار، گھر میں امی ابو اکیلے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے رکنے پر اصرار نہیں کیا۔ آج ہسپتال گیا تو میرے کولیگ نے بتایا کہ ایک گاؤں میں زلزلہ آیا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ ایک میڈیکل ٹیم بھیجی جا رہی ہے، اور اس میں تمہارا بھی نام ہے۔ سینئرز ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تم بھی اپنے جانے کی ساری تیاری کر لو، وہاں پر تمہیں 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کب تک نکلنا ہوگا؟ تو وہ بولا ہم پرسوں صبح کے وقت ہی نکلیں گے۔ وہاں کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، اسی لیے جلد سے جلد پہنچنا ضروری تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کافی بار میڈیکل ٹیموں کے ساتھ مختلف حادثات کی جگہ پر جا چکا تھا۔ گھر آیا تو ثانیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ امی کو اپنے جانے کے بارے میں بتایا تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ ان کو پریشان دیکھ کر بھائی بولے امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رہنے کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس 1 مہینے کی تو بات ہے۔ لیکن امی راضی نہیں تھیں۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے میں نے ان کو منایا اور کمرے میں آ کر اپنے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پرسوں صبح سویرے ہی مجھے نکلنا تھا، تو میں نے سوچا کل کا سارا دن خالہ کے گھر گزاروں گا۔ اگلے دن میں نور کو اپنے ساتھ لے کر خالہ سے ملنے چلا گیا۔ ثانیہ ہسپتال گئی ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں جانے کے لیے نکل گیا۔ اماں میرے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ ہمیں اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے ہمارا بہت برا حال تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ گاؤں پہنچتے ساتھ ہی آرام کرنے لیٹ جاؤں۔ گاؤں پہنچے تو وہاں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ ایک بڑے میدان میں خیمے لگا کر وہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی، لیکن زلزلے کی وجہ سے سارے گھر کی تقریباً تباہ ہو چکے تھے۔ اور اکثر لوگ تو ملبے کے نیچے دب کر مر چکے تھے۔ رضاکار ابھی بھی ملبہ اٹھانے کا کام کر رہے تھے۔
میں لگاتار 12 گھنٹے سے کام کر رہا تھا۔ اب تو تھکن کی وجہ سے میرا بہت ہی برا حال تھا۔ گھر میں اپنے پہنچنے کی اطلاع بھی نہیں کر سکا تھا۔ کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک کا بہت مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ شام کے وقت میرے ایک ساتھی نے آ کر مجھے کھانے کے لیے اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کل دوپہر میں کھانا کھایا تھا۔ کھانا سامنے دیکھ کر تو میری بھوک جاگ اٹھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اب بھی مریض لائے جا رہے تھے اور میڈیکل کی اور بھی ٹیم پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آ گئے تھے۔ وہاں پر میرا پورا 1 مہینہ گزرا تھا اور اس پورے مہینے میں میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، اور آج ہم سب کی واپسی تھی۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی لمبی تان کر سو جاؤں گا، اور میں نے یہی کیا۔ گھر پہنچتے ہی کھانا کھانے کے بعد میں آرام کرنے کمرے میں چلا گیا۔ کسی نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ سب کو میری تھکن کا احساس تھا۔ مجھے 3 دن کے لیے ہسپتال سے چھٹی ملی تھی، اسی لیے میں نے وہ تینوں دن سکون سے گھر میں گزارے تھے۔ آج میں نے ثانیہ اور نور کے ساتھ باہر گھومنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ایمرجنسی کی وجہ سے ثانیہ کو ہسپتال جانا پڑا، تو میں اکیلے ہی نور کو گھمانے لے گیا اور پھر واپسی پر خالہ کے گھر چلا گیا۔ شام کو ثانیہ بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ صبح میں تیار ہو کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ آج ثانیہ کی چھٹی تھی تو وہ گھر پر ہی تھی۔ ہسپتال پہنچا تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج بہت ہی زیادہ مریض آئے تھے۔ بریک ٹائم آرام کرنے کے لیے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ بجنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرا کولیگ 2 کپ چائے ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے گاؤں کے حالات پوچھنے لگا۔ چائے پینے کے بعد وہ جانے لگا تو بولا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام؟ تو وہ بولا کہ ہماری نیو ڈاکٹر اپوائنٹ ہوئی ہیں، وہ کل سے تمہارے ساتھ ہی کام کریں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے آفس میں بھیج دو۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا تو دیکھا سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اپنے رہن سہن سے کافی امیر گھرانے سے لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام ختیجہ تھا۔ اس نے میڈیکل کی پڑھائی باہر سے کی تھی۔ اس سے باتیں کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں ختیجہ سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محنتی بھی تھی، ہر کام بہت لگن سے کرتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت تو میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ آج میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی ایمرجنسی کال آ گئی۔ ایک بس اور ٹرک کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی زخمیوں کو ہسپتال لایا جا رہا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں 3 دن تک گھر بھی نہیں جا سکا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی اور نیند کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ ابھی بھی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سویا تھا کہ ختیجہ میرے لیے چائے لے آئی۔ چائے پی کر مجھے تھوڑا سکون ملا، لیکن مجھے اس کا میرے لیے چائے لے کر آنا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ میں کبھی بھی اپنے جونیئر سے کوئی بھی ذاتی کام نہیں کرواتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بولا کہ آئندہ میرے لیے اس طرح کچھ بھی مت لے کر آنا۔ اگر مجھے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں خود ہی منگوا لوں گا۔ تو وہ بولی، ڈاکٹر اس میں بری بات کیا ہے؟ آپ تھکے ہوئے تھے تو اسی لیے میں لے آئی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ شام کو میں گھر چلا گیا۔ تھکن کی وجہ سے میرا بہت ہی برا حال تھا، اسی لیے گھر جاتے ہی سو گیا۔ رات کو ثانیہ کے اٹھانے پر میری آنکھ کھلی تو کھانا کھانے نیچے چلا گیا۔ اماں تو میری حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دن میں ہی میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں چائے پینے لگا تو امی نے بتایا کہ اگلے ہفتے ہی ہم لوگ تمہارے چاچو کی بیٹی کی شادی پر جا رہے ہیں۔ بلایا تو انہوں نے سب کو ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم دونوں کو چھٹی ملنا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی لوگ بھی جا رہے ہیں؟ تو وہ بولی ہاں، تمہارے بھائی بھی جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پر 1-2 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ میرے چاچو کا گھر دوسرے شہر میں تھا
میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریے گا۔ خالہ لوگ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، اسی لیے امی بار بار کہہ رہی تھیں کہ گھر کا اچھے سے خیال رکھنا۔ مجھے کافی فکر بھی تھی کیونکہ میں اور ثانیہ تو ہسپتال میں مصروف ہوتے تھے، نور کو تو امی ہی سنبھالتی تھیں۔ مجھے فکر مند دیکھ کر ثانیہ بولی کہ میں نے ہسپتال سے چھٹی لے لی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ نور بالکل چھوٹی سی تھی، اس کو اکیلے گھر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اگلے ہفتے گھر والے چاچو کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ امی جانے سے پہلے ہم دونوں کو بہت ساری ہدایات دے کر گئی تھیں، اور زیادہ تر ہدایات تو نور کے بارے میں تھیں۔ اماں کی اتنی ہدایات سن کر ابو بولے کہ بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، وہ انہی کی بیٹی ہے، ان کو پتہ ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اب تم پریشان مت ہو اور نکلو، ویسے ہی دیر ہو رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد پورے گھر میں خاموشی سی چھا گئی۔ میں پورا ہفتہ ہسپتال میں کافی مصروف رہا۔ ختیجہ اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو بنا کر لے آتی۔ میں اس کو بہت منع بھی کرتا، لیکن وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ عجیب ہی ضدی لڑکی تھی۔ ابھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ثانیہ کی کال آئی کہ نور کی طبیعت خراب ہے، میں اس کو ہسپتال لے کر آ رہی ہوں۔ اس کی خراب طبیعت کا سن کر تو میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ثانیہ نور کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ اس کو کافی تیز بخار تھا، وہ بہت رو بھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسم بدل رہا ہے، اس وجہ سے بچی بیمار پڑ گئی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا۔ آپ خود بھی تو ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو اچھے سے معلوم ہوگا۔ نور کو چیک کروانے کے بعد میں ثانیہ کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی نور پوری رات روتی رہی۔ ثانیہ اس کو چپ کروا کر تھک گئی تھی، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے رونے سے میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ میں نے غصے سے ثانیہ کو بولا کہ تم سے ایک بچی بھی نہیں سنبھالی جاتی ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ میں سو رہا ہوں، اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میری بات سن کر تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، بچی بیمار ہے، تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری کی حالت میں بچے روتے ہیں۔ اور پھر اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 دن بعد جا کر اس کی طبیعت صحیح ہوئی تو میری جان میں جان آئی، ورنہ اس کو بیمار دیکھ کر تو میں کافی بوکھلا گیا تھا۔ اب مجھے ثانیہ کے ساتھ اپنے رویے کا بھی احساس ہو رہا تھا، تو میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ہسپتال آیا تو دیکھا ختیجہ پہلے ہی میرا آفس میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی، جو کل بچی آئی تھی وہ کون تھی؟ آپ اس کے لیے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ میری بیٹی نور تھی۔ تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، آپ نے تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ میں نے کہا، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور یہ فضول کی باتیں پوچھنا بند کرو، اپنے کام پر دھیان دو۔ ہسپتال سے چھٹی کے بعد گھر واپس گیا تو دیکھا ثانیہ اور نور گھر پر نہیں تھیں، اور ثانیہ کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کافی رات ہو رہی تھی اور وہ دونوں غائب تھے۔ میں پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھا ہی ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو کافی دیر سے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئیں، لیکن نور کی طرف جیسے ہی میری نظر گئی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ نور کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی، اس کو ٹانکے لگے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا کہ تم ایک بچی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی ہو۔ امی 2 ہفتے کے لیے کیا گئیں کہ تم سے ایک بچی بھی نہیں سنبھل رہی؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ پورا دن بس گھر پر ہی بیٹھی رہتی ہو اور پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو۔ اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ مجھے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ بولی، عرفان، وہ میری بھی بیٹی ہے اور مجھے بھی اس کی فکر ہے، اور اس عمر میں بچوں کو چوٹ لگتی رہتی ہے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے اور غصہ آیا، اور میں نور کو اس سے لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ نور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، تو اس نے مجھے پوری رات بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ صبح اٹھ کر نیچے آیا تو دیکھا ثانیہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ تم آج چھٹی کر لو، کیونکہ مجھے ہسپتال سے ایمرجنسی کال آئی ہے۔
میرا جانا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے تو ہسپتال سے چھٹی لی تھی نا؟ تو وہ بولی بتایا تو ہے کہ ایمرجنسی ہے، اسی لیے جانا پڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں چھٹی نہیں لے سکتا۔ تو وہ بھی آگے سے بولی تم چھٹی کیوں نہیں لے سکتے؟ ایک دن کی تو بات ہے۔ میں نے کہا میرا آج جانا بہت ضروری ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور میں بھی ناشتہ کر کے ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ میں آج آرام سے چھٹی لے سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں لی۔ شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا وہ دونوں گھر پر نہیں تھے اور کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ صفائی وغیرہ کے لیے تو ماسی آتی تھی، لیکن کچن کا کام گھر کی خواتین ہی سنبھالتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل بجی تو دیکھا ثانیہ تھی۔ نور اس کی گود میں سو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا تم کہاں گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بولی میں ہسپتال گئی تھی۔ میں نے غصے سے بولا کس کی اجازت سے تم گئیں؟ تو وہ بولی میں نے تمہیں صبح بتایا تھا کہ مجھے ایمرجنسی ہے، کیا تم بھول گئے؟ اس سے پہلے کہ میں اسے آگے سے جواب دیتا، وہ نور کو میری گود میں پکڑا کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور کھانا پکانے لگی۔ میں نے اب سوچ دیا تھا کہ جیسے ہی گھر والے واپس آئیں گے تو میں اس کو ہسپتال کی جاب چھوڑنے کا کہہ دوں گا۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھی، اس کو کیا ضرورت تھی کمانے کی؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں کل سے روزانہ ہی ہسپتال جاؤں گی اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کروں گی، اسی لیے تم پریشان مت ہونا۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ امی لوگوں کا چاچو لوگوں کے گھر کچھ اور دن رہنے کا پروگرام بن گیا تھا۔ ثانیہ روزانہ ہی ہسپتال جاتی اور ساتھ میں گھر کا کام بھی سنبھالتی تھی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں اس کو خود کی طرف دھیان دینے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کا موازنہ ختیجہ سے کرنے لگا، جو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک ہوتی تھی، لیکن ثانیہ کو تو آج کل اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ ایک دن تو میں نے اس کو بول دیا کہ تم ہسپتال کی جاب چھوڑ دو اور گھر پر بیٹھ کر گھر سنبھالو۔ عورتیں گھر سنبھالتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی میں کمانے کے لیے ہوں نا، تو پھر تمہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بولی عرفان تم جانتے ہو نا کہ میں پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کی وجہ سے جاب کر رہی ہوں، اور ہم دونوں میں شادی سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ تم مجھے جاب کرنے سے نہیں روکو گے۔ تو میں نے کہا وہ شادی سے پہلے کی بات ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور گھر سنبھالنا ہی تمہارا کام ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن ہم دونوں کے بیچ ایک سرد سی جنگ چل رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ہماری پسند کی شادی تھی۔ وہ محبت جو ہمیں شادی سے پہلے تھی، وہ شاید ختم ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں زیادہ وقت میں اب ختیجہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ مجھے اس میں کافی دلچسپی ہو رہی تھی۔ گھر والے بھی واپس آ چکے تھے اور انہوں نے بھی ہمارے بیچ کی تلخی کو محسوس کر لیا تھا۔ آج صبح اٹھتے وقت کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ میں رات کو دیر تک ختیجہ کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہا تھا۔ نیچے آیا تو دیکھا ثانیہ تیار سی کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ جلدی سے مجھے ناشتہ لا دو، تو وہ بولی کہ بس تھوڑا انتظار کرو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں اونچی آواز میں بولا کہ تم کتنی سست عورت ہو، ایک ناشتہ بھی تم سے وقت پر تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ بولی میں تمہیں کب سے اٹھا رہی تھی، تم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ تو میں غصے سے بولا کہ تم اپنی غلطی میرے سر پر مت ڈالو۔ میری اونچی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ اس نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگایا تو میں بغیر ناشتے کے گھر سے نکل گیا۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں رات کو دیر سے سوتا تھا اور پھر صبح میری لیٹ آنکھ کھلتی تھی، جس کا سارا غصہ ہی میں ثانیہ کے اوپر نکالتا تھا، لیکن وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ امی کافی دنوں سے میری یہ حرکتیں دیکھ رہی تھیں۔ آج میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی باہر سے شور کی آواز آئی تو دیکھا ایک مریض کو لایا گیا تھا۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی۔ وہ بس ایک ہی بات بڑبڑائے جا رہا تھا جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر کافی گہری چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے نرس کو فوراً سے اس کو ایمرجنسی میں لے جانے کا بولا۔ پھر اس کا زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ اس کے ہاتھ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔
اب بھی وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ گھر جاتے ہی میں سو گیا تھا اور دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو ناشتہ کرنے نیچے آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ امی نے کہا کہ ذرا میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا ابو بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تو امی پہلے تو کافی دیر مجھے خاموشی سے دیکھتی رہیں اور پھر بولی، جو تمہارے اور ثانیہ کے درمیان چل رہا ہے اسے ابھی ہی سلجھا لو، اس کا اثر تمہاری بیٹی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میری بات سن کر اماں بولی کہ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم اس کو پسند کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ میری غلطی تھی اور غلطی اب سدھاری بھی جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر تو وہ غصے میں آ گئی اور بولی، عرفان وہ نور کی ماں ہے، وہ اس کا اچھا برا جانتی ہے اور یہاں پر غلطی تمہاری ہے، اس سے معافی مانگو اور اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ تو میں نے کہا جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں کیوں معافی مانگوں؟ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ امی کے کمرے سے باہر آیا تو نور نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی سے اس کا پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ تو ثانیہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر وہ کیسے میری بیٹی کو لے کر جا سکتی ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ ختیجہ کی کال آئی تو اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وجہ سے میں کافی دیر سے سویا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی، وقت دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا تو بھابھی نے کہا کہ ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، ہسپتال میں ہی کچھ کھا لوں گا۔ مجھے جلدی جلدی کرتا دیکھ کر امی بولیں کہ تمہارا بھائی تمہیں کب سے اٹھا رہا تھا لیکن تم تو اٹھے ہی نہیں۔ امی کی بات سن کر میں کچھ بولے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ مریض کو ہوش آ چکا ہے، تو میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ وہ اب بھی کچھ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ پاگل ہے، کچھ بھی بول رہا ہوگا۔ ثانیہ ابھی تک اپنی امی کے ہی گھر تھی، نہ وہ آئی تھی اور نہ ہی میں اسے لینے گیا تھا۔ امی بار بار کہہ رہی تھی کہ جا کر اس سے ایک دفعہ مل آؤ، لیکن میں ان کی بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ اپنی بات نہ مانتا دیکھ کر امی بھی خاموش ہو گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اب تو وہ پاگل اکثر ہی یہ بات بولا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس سے پوچھتا ہوں کہ اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ وہ خود کو اتنا گنہگار کہہ رہا ہے۔ آج اس کو چیک کرنے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تم کیوں بولتے رہتے ہو کہ تم گناہ گار ہو اور تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ تم بھول نہیں پا رہے؟ تو اس نے کہا میں نے دوسری شادی کرنے کا گناہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ ایک پاگل ہی ہے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میں بولا کہ دوسری شادی کرنا کون سا کوئی گناہ ہے، اس کا حکم تو ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اور میں بیٹھ کر اس سے پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کے نام بتانے لگا جنہوں نے دوسری شادی کی تھی، لیکن وہ اپنی ہی بات پر اڑا ہوا تھا، تو میں بھی خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ لیکن اس کی یہ بات میرے ذہن سے نکل نہ سکی۔ ایک دن میں تجسس کے ہاتھوں دوبارہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم اس دن کہہ رہے تھے کہ دوسری شادی کرنا گناہ ہے، تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ گناہ کیوں ہے؟ تو وہ بولا مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، میں نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور وہ بھی میری بہت فرما بردار تھی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی اور میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگا اور میں نے اپنی بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن اپنی بیوی کو بتائے بغیر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنا سارا وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔
پہلی بیوی کے تو گھر جانا ہی میں نے چھوڑ دیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کو خرچ دینا بھی بند کر دیا۔ ایک دن مجھے اپنی بیوی کی بیماری کی خبر ملی، لیکن مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس سے ملنے چلا جاؤں۔ مجھے کافی مرتبہ اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا، لیکن میں جان بوجھ کر اس سے ملنے نہیں گیا۔ پھر ایک دن مجھے اس کی موت کی خبر ملی۔ میں کتنا بد نصیب انسان تھا کہ میں اپنی بیوی کو کاندھا بھی نہیں دے سکا۔ بس اسی دن سے ہی میرا احتساب شروع ہو گیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بولے کہ تم میری بات غور سے سنو، دوسری شادی کرنا بری بات نہیں ہے، شریعت بھی ہمیں دوسری شادی کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی دیتی ہے کہ پہلے اپنی بیوی سے اجازت دو، اس کے بعد دونوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے خطبے میں کہا تھا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ اس کی باتیں سن کر تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے بھی تو ثانیہ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا ہوا تھا۔ میں بھی تو پوری رات ایک غیر محرم کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا میں ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ختیجہ سے بھی معافی مانگوں گا اور گھر جا کر ثانیہ کو بھی واپس لے آؤں گا۔ میں فوراً سے اٹھا اور وضو کر کے 2 شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ نوافل پڑھنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا کہ جس نے مجھے گمراہ ہونے سے پہلے ہی بچا لیا تھا، ورنہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا اس کا تو مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میں ختیجہ کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور پھر وہاں سے سیدھا خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے امی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں آج لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ میرا خالہ کے گھر جانے کا سن کر وہ کافی خوش ہوئی کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ثانیہ کو لینے جا رہا ہوں۔ دروازہ خالہ نے کھولا تھا۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی اور بولی، آج تو کافی دن بعد آئے ہو۔ میں نے کہا بس کام کی وجہ سے بہت مصروف تھا، اور اندر آ گیا۔ نور وہیں پہ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، بے ساختہ ہی اس کو اٹھا کر پیار کرنے لگا تو خالہ بولی، بیٹا بیٹھو، ثانیہ بھی بس آنے والی ہوگی۔ تو میں وہیں پر بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ ثانیہ ہسپتال سے آئی تو مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا میں اپنی خالہ کے گھر نہیں آ سکتا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو خاموش دیکھ کر میں نے اس سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ رات کا کھانا میں نے خالہ کے گھر پر ہی کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر مجھے یوں احساس ہوا جیسے میری جنت مکمل ہو گئی ہے۔ میں اس پاگل مریض کا بھی شکر گزار تھا جس نے مجھے بر وقت سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ اگر اس وقت میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی زیادتی کر جاتا، کیونکہ ثانیہ ایک بہت ہی وفادار بیوی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پسند کی شادی کی تھی اور اب میں اس چیز سے پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے اس راستے پر بھٹکنے سے بچا لیا، اور آج میں اپنی زندگی اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان گمراہی کے راستوں میں بھٹک جاتا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے اور اپنے بہت ہی قیمتی رشتوں کو کھو دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پاگل کے ذریعے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا جو میں کرنے جا رہا تھا، لیکن میں آج اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اتنی بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا۔ کیا میرا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔